بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ تائیوان کے معاملے میں صورتحال بگڑتی نظر آ رہی ہے۔ امریکہ کی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کی اسپیکر نینسی پیلوسی کافی دنوں سے سن رہے تھے کہ دورہ کرنا ہے، پھر اس کے بارے میں کچھ ایمبیگوٹی آ گئی کہ نہیں کر رہی، کوئی ان کے واضح پروگرام نہیں نظر آ رہا تھا، لیکن بالآخر نینسی پیلوسی نے ساؤتھ چائنا سی کو اوائڈ کرتے ہوئے تائیوان میں وہ پہنچی۔ ملائیشیا سے تقریباً 7 گھنٹے کا سفر کیا انہوں نے ایک ڈیٹور کے ساتھ، اور تائیوان وہ پہنچ گئے۔ اس سے پہلے چائنا نے ان کی تائیوان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تھی ایک وارننگ دینے کے لیے، لیکن بعد میں جب نینسی پیلوسی وہاں پہنچی تو کوئی ریئیکشن نہیں آیا۔ چائنا نے اس سے پہلے امریکہ کو بڑا وارن کیا، بڑے سخت پروٹیسٹ بھی کی، اور ان کو امریکہ کو کہا کہ آپ آگ سے کھیل رہے ہیں، اگر آپ نے یہ بھیجی یہاں پہ نینسی پیلوسی تو اس سے حالات بہت خراب ہوں گے۔ چائنا کسی بھی قسم کے ایکشن سے گریز نہیں کرے گا۔ دوسرے لفظوں میں اگر ملٹری ایکشن کرنا ہے تو اس پہ بھی چائنا ڈٹا رہے گا، اور اگر کوئی پولیٹیکل ایکشن کرنا ہے تو وہ بھی ہوگا۔ لیکن یہ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ چائنا کیا کرے گا، اور دوسری طرف امریکہ نے بھی کہا کہ ہمیں زمینی حقائق جو نظر آتے ہیں اس سے کچھ ایسی انڈیکیشن نہیں ملتی کہ چائنا کو بہت بڑا ایکشن کرنا چاہتا ہے۔ البتہ چائنا نے اس وقت کے اوپر اناؤنس کیا کہ چائنا تائیوان اسٹیٹس میں، یعنی جو سمندر کا علاقہ تائیوان اور چائنا کے درمیان ہے، وہاں پہ چائنا اپنی ایکسرسائزز کرے گا، میزائل ٹیسٹ کرے گا، اس طرح کی باتیں، جس سے کہ لگتا تھا کہ کوئی خاص ایسی چیز نہیں کی جا رہی سوائے اس کے کہ تھوڑی بہت ملٹری موومنٹ وغیرہ کی جائے گی۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ امریکہ نے یہ کیوں کیا۔ نینسی پیلوسی آئی، چلے گئی، 18 گھنٹے تقریباً وہاں پہ رہی، پارلیمنٹ کا دورہ کیا، ان کی پریزیڈنٹ کو ملی، وہاں پہ بڑی تعریف کی، ڈیموکریسی کی۔ اس سے نقصان ہوا لیکن حاصل کچھ نہیں ہوا۔ نقصان کیا کہ آپ نینسی پیلوسی جا کے وہاں پہ ان کی ڈیموکریسی کی حمایت اور تعریف کر رہی ہیں، لیڈرز کو کہہ رہی ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کی ڈیموکریسی کا دفاع کے لیے، اور دوسری طرف چائنا کو کہتے ہیں کہ ہم ون چائنا پالیسی پہ یقین رکھتے ہیں اور ہماری پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ایک ڈبل ٹاک کی وجہ سے چائنا کو یہ میسج ملتا ہے کہ امریکہ منافقت کر رہا ہے۔ دوسرا، منافقت کے ثبوت ویسے بھی ملتے رہے لگاتار کہ امریکہ تائیوان کو لگاتار ویپنز دیتا رہا، ہتھیار ملتے رہے، جس کی وجہ سے تائیوان اپنا دفاع جو ہے وہ کسی حد تک مضبوط کرتا رہا، اور ماڈرن ویپنز F-16 وغیرہ دیے، بہت کچھ دیا۔ اس پہ بھی چائنا اعتراض کیا کرتا تھا کہ آپ ان کو ہتھیار دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں چائنا کے خلاف۔ اب ہوا یہ کہ نینسی پیلوسی وزٹ کر کے واپس چلے گئیں، اور پھر وقفہ تھا، چائنا نے کچھ نہیں کیا۔ اس دوران میں یہ باتیں چلنا شروع ہوئیں کہ چائنا کی اپنی کریڈیبلٹی اب خطرے میں ہے، کیونکہ جب آپ وارننگ دیتے ہیں امریکہ کو کہ اگر ادھر آئے تو بالکل یا آپ آگ سے کھیل رہے ہیں، ہم کچھ بھی ایکشن لے لیں گے، چھوڑیں گے نہیں، اب کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ 22 سال پہلے ان کے گینگریچ ان کے ہوتے تھے، اس وقت بھی اسپیکر وہ وزٹ پہ آئے تھے، اور اس وقت بھی چائنا نے پروٹیسٹ کیا، لیکن چائنا نے اس طرح کی دھمکیاں نہیں دی تھیں جو اس دفعہ دیں۔ اس وقت گینگریچ اسی طرح چائنا کے پروٹیسٹ وغیرہ کو اگنور کر کے بیجنگ میں تھے، بیجنگ سے وہ تائیوان چلے گئے۔ لیکن اب صورتحال بدلی ہے۔ چائنا نے بہت زیادہ وارننگز دیں، اور اس میں فرق یہی محسوس ہوتا ہے کہ آج چائنا ایک بڑی ملٹری پاور بن چکا ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ چائنا ایک بہت بڑی اکنامک پاور بھی بن چکا ہے، لہٰذا یہی 2 ایلیمنٹ ہوتے ہیں جو کسی بھی ملک کی مضبوطی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چائنا نے اس خطے میں اپنے آپ کو اسرٹ کرنا شروع کی اس وجہ سے کہ امریکہ نے ساؤتھ چائنا سی میں
چائنا کنٹینمنٹ پالیسی جو ہے وہ شروع کر دی، اور اب چائنا اس کے بعد محسوس کرتا ہے کہ اگر وہ ڈھیلا ڈھالا رہا، اگر اس نے اپنے آپ کو اسرٹ نہ کیا تو امریکہ بڑھتا جائے گا اور اس طرح ایک گھیرا تنگ ہو جائے گا۔ لہٰذا چائنا کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنی ملٹری مائٹ کو بھی ڈسپلے کرے اور کچھ نہ کچھ ایسا ایکشن کرے جس سے کہ امریکہ کو صحیح میسج جائے۔ اب ہوا یہ ہے کہ نینسی پیلوسی کے جانے کے بعد کچھ وقت بعد جب یہ سوچا جا رہا تھا کہ چائنا نے اپنی کریڈیبلٹی خراب کر لی، دھمکیاں دیں لیکن کیا کچھ نہیں، تو چائنا کی نیوی نے فوری طور پہ تائیوان چونکہ ایک جزیرہ ہے اس کا چاروں طرف سے گھیراؤ کر دیا۔ ان کے جو فضائی حدود ہے اس میں چائنا کے ایئرکرافٹ اڑنا شروع ہو گئے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کو چائنا نے وارننگ دے دی کہ چائنا نے یہاں پہ پابندی لگا دی ہے فلائٹس کے اوپر، اور جو تائیوان کے اسکائیز ہیں، تائیوان کے جو فضائی حدود ہے اس میں ابھی کوئی جہاز داخل نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر سے آنے والی فلائٹس وغیرہ جو ہیں وہ بھی تائیوان نہیں پہنچ سکیں گی۔ سو تائیوان کا انہوں نے روک دیا معاملہ۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جب آپ نے نیول بلاکیڈ کر دیا، جزیرے کا گھیراؤ کر دیا چاروں طرف سے، تو باہر سے بھی جو تجارتی مال ہو یا ملٹری اکوپمنٹ ہو، کچھ بھی جو باہر سے آنا تھا وہ بھی رک گیا، وہ بھی بند ہو گیا، وہ بھی نہیں آ سکتا۔ اب یہ ہے کہ چائنا نے کچھ میئرز جو ہیں وہ پہلے شروع کر دیے تھے۔ مثال کے طور پہ تائیوان کے صدر کا جو نیٹ ورک تھا انٹرنیٹ اور ان چیزوں کا، اس کو انہوں نے سائبر اٹیک کر کے اس کو ہیک کر لیا۔ وہ کافی دیر تک وہ ہیکڈ رہا اور وہ کام نہیں کر رہا تھا، ان کا آرڈرز وغیرہ دینے کے لیے دقت تھی۔ پھر بہرحال وہ کہتے ہیں کہ ریٹریو کر لیا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ چائنا نے فوری طور پہ جو تائیوان سے وہ چیزیں منگواتے تھے جس میں کہ بیکری آئٹم تھے، کھانے پینے کا سامان تھا، کچھ اور اسی طرح کوئی انڈسٹریل گڈز وغیرہ، جو بھی چیزیں وہاں سے آتی تھیں وہ انہوں نے بین کر دی کہ اب ہم وہاں سے نہیں لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تائیوان کی ایک اکنامک اسٹرینگولیشن بھی ساتھ شروع ہو گئی، اور ان کو جب مالی نقصان ہوگا تو لازماً، کیونکہ چائنا مین لینڈ بہت بڑا ملک ہے، وہاں بہت بڑی کنزمپشن تھی ان کی چیزوں کی، بہت بڑی مارکیٹ تھی، لیکن اب وہ مارکیٹ جو ہے وہ چائنا کے حکم کے اوپر وہ بند کر دی گئی ہے۔ دوسری طرف جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ تائیوان کو انٹرنیشنل کمیونٹی کی حمایت حاصل ہے، لیکن نینسی پیلوسی جب یہاں پہ تھی تو وہ بہت حمایت کا اعلان کر کے گئی، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہماری سپورٹ جو آپ کی ڈیموکریسی کے لیے ہے وہ ایک آئرن کلیڈ ہے، یعنی وہ ایک سٹیل کی بنی ہوئی ہے، لوہا ہے جو سامنے رکھا ہوا ہے، یعنی اتنی مضبوط ہے سپورٹ۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا امریکہ اپنے آپ کو ملیٹریلی انوالو کرے گا؟ جب آپ کہتے ہیں کہ اتنی سپورٹ، جو تائیوان کی اپنے جو فورسز ہیں ان کے پاس اچھا اکوپمنٹ ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ اتنی بڑی فورس نہیں ہے کہ وہ چائنا کے سامنے ٹھہر سکے۔ سو بالآخر چائنا جو ہے وہ اس کو اوور پاور کرے گا۔ امریکہ کا جو ریکارڈ ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ ڈائریکٹ اپنے آپ کو انوالو نہیں کرتا رہا، جیسے یوکرین کی وار میں۔ یوکرین میں انہوں نے دھڑا دھڑ ہتھیار دینے شروع کیے، لیکن یہاں وہ مشکل ہو گیا، کیونکہ ایک طرف تو انہوں نے فضائی حدود بند کی ہوئی ہیں چائنا نے، دوسری طرف جزیرے کا انہوں نے گھیراؤ کر لیا ہے۔ اس میں مشکل ہوگا کہ امریکہ کچھ اکوپمنٹ پہنچا سکے۔ لہذا لگتا یہی ہے کہ امریکہ فوری طور پہ وہ ان کو وہی پابندیاں، اکنامک سینکشنز وغیرہ کا قصہ، پھر کنڈمنیشن پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی مراد بنیادی طور پہ وہ مغربی دنیا جو ان کا بلاک ہے، ان سے کنڈمنیشن وغیرہ کروائی جائے گی، اور وہی پریشر بلڈ اپ کیا جائے گا جو پہلے رشیا پہ کیا جاتا رہا۔ رشیا نے اس وزٹ کو اس کی ایک طرح سے مخالفت کی تھی۔ انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی، رشین اسٹیٹمنٹ یہ کہتی تھی کہ یہ جو نینسی پیلوسی کا وزٹ ہے یہ بڑا انوائنگ ہے، یعنی یہ بہت ناراضگی والا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن کیا انہوں نے۔ سو لگتا یہ ہے کہ امریکہ چائنا کے اوپر اکنامک بلاکیڈ
اور پولیٹیکل پریشر، یونائٹڈ نیشن کا پریشر، اس طرح کا کام کرنے کی کوشش کرے گا۔ نظر نہیں باوجود اس کے کہ امریکہ نے اپنا بحری بیڑا، جو کہ ان کا بہت بڑا ایئرکرافٹ کیریئر ہے، رونلڈ ریگن، اس کو انہوں نے ادھر روانہ کر دیا تھا، ساؤتھ چائنا سی میں پہنچ گئے، لیکن کیا وہ واقعی چائنا کے ساتھ جنگ مول لیں گے، یہ مشکل نظر آتا ہے۔ دوسری طرف چائنا کا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ اس کو اکنامک کاسٹ تو ہوگی، لیکن اگر آج وہ اسرٹ نہیں کرتا، اگر آج وہ تائیوان کے اوپر جو کچھ وہ دھمکیاں دیتا رہا، اگر اس کا کوئی وہ ملٹریلی کوئی اپنا ایکشن نہیں دکھاتا، تو اس صورت میں چائنا کا بھی معاملہ بگڑ جائے گا کہ آئندہ چائنا کو کوئی وقت ہی نہیں دے گا، بات نہیں سنے گا، لہذا چائنا نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ لیکن کیا چائنا اس کی کاسٹ ادا کر سکے گا؟ چائنا کو سپورٹ انٹرنیشنلی کہاں سے ملے گی؟ رشیا سپورٹ دے گا بالکل، لیکن رشیا خود ایک جنگ میں بزی ہے۔ اس کے علاوہ خطے میں پاکستان سپورٹ کرے گا، یا آپ دیکھ لیجئے اور چائنا کے چند ایک دوست احباب جو یہ سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں، وہ شاید سپورٹ کریں۔ ہم نے پاکستان نے آلریڈی، ہمارے فارن آفس نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، اور انہوں نے اس چیز کا بڑا اسٹرانگلی انہوں نے کہا ہم ون چائنا پالیسی پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ تمام وہ کام کیے جائیں، اسی طرح کام کیے جائیں جس سے کہ ون چائنا پالیسی جو ہے وہ خراب نہ ہو، مشکوک نہ ہو۔ پاکستان کی سپورٹ موجود ہے، لیکن ان حالات میں وہی جیسے رشیا کو یوکرین کے معاملے میں آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اسی طرح چائنا کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن یہاں پہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں اب تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جب جو بائیڈن سعودی عربیہ کے وزٹ پہ گئے، اور سعودی عربیہ جو کہ ہمیشہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی جیب میں ہوتا تھا، انہوں نے جو بائیڈن کا وہ حال کیا، اس کی وہ بے عزتی کی، وہ ذلت، اس کو ذلیل کیا کہ خود اپنے ملک میں اس کا مذاق بنا رہا۔ سعودی عربیہ نے اس کا ساتھ دینے کے بجائے انہوں نے رشیا اور چائنا کا ساتھ دیا۔ اس سے لگتا ہے کہ ایران بھی اور مڈل ایسٹ کے بعض کنٹریز جس طرح سعودی عربیہ وغیرہ ہے، یہ بھی چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط رکھیں گے، خراب نہیں کریں گے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اب امریکہ آگے ایکشن کیا کرتا ہے، کیونکہ چائنیز نے تو جو کرنا تھا وقتی طور پہ وہ فی الحال تو وہ کر دیا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ چائنا اس سے زیادہ آگے جائے گا، کیونکہ چائنا جنگ شاید نہ چھیڑنا چاہے، وہ مناسب نہیں ہوگا ان حالات میں۔ لیکن دوسری طرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ بلاکیڈ وغیرہ توڑنے کے لیے کیا امریکہ کچھ کوشش کرتا ہے۔ اگر امریکہ نے کوشش کی نیول بلاکیڈ توڑنے کی، تو پھر لازماً چائنا اور امریکہ کی کنفرنٹیشن ہوگی، جنگ ہوگی۔ کوآڈ بھی اسی سلسلے میں بنی، جہاں کہ بھارت وغیرہ موجود ہے، اس کے ممبر ہیں، جاپان ہے، بھارت ہے اور آسٹریلیا ہے۔ اب ان ملکوں کے ریئیکشن بھی دیکھنے ہوں گے، کیا یہ جنگ کے لیے تیار ہیں۔ صورتحال خاصی خراب ہے تائیوان اسٹریٹس میں، اور چانسز ہیں کہ کوئی کنفرنٹیشن بڑھ سکتی ہے، جس سے جنگ کا خطرہ بھی موجود ہے۔ لیکن اگر دونوں سائڈز نے کچھ تھوڑا ہوش مندی کا ثبوت دیا، تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ کے لیے چائنا کا ون چائنا پالیسی وغیرہ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں آسانی ہو جائے، اور تائیوان کا مسئلہ جو ہے وہ کسی حد تک حل ہونے کی طرف چلا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔